ہے کچھ نہیں تو 5 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے اندر کینسر نہیں ہے، پاکستانی فوج بیمار نہیں ہے۔ پاکستانی فوج نے سعودی عرب میں اپنی کامیاب آپریشن کی، پین ایم فلائٹ 1986 کے اندر پاکستانی کمانڈوز نے اس پہ آپریشن کیا۔ 1971 میں آپریشن سرچ لائٹ میں مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا۔ بوسنیا، سیئرا لیون اور صومالیہ کے اندر پاکستانی کمانڈوز نے کامیاب آپریشن کیا۔ پاکستانی آپریشنز نے بلیک تھنڈر سٹارم آپریشن کیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے ہلواڑہ اور آدم پور اور پٹھان کوٹ کے اندر کامیاب آپریشن 1965 وار کے اندر کیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے ان ایئر کرافٹس کو ڈسٹروائے کیا، اور پاکستانی کمانڈوز کی ایک طویل لسٹ ہے جو کارگل اور سیاچن کے اندر کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی کمانڈوز، پاکستانی آرمی کے کمانڈوز کے 10 بٹالینز ہیں، اور ان 10 بٹالینز میں سے بٹالین نمبر 7 جو اینٹی ٹیررزم کے لیے ہے، جس کا نام زرار بٹالین ہے، زرار بٹالین کو پاکستان کے نیول بیس مہران کے اندر انوالو نہیں کیا گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زرار بٹالین کو پاکستان نیول بیس میں استعمال کیوں نہیں کیا گیا، اور کس نے یہ آرڈرز دیے کہ ان کو روکا جائے، اور کس طرح یہ ممکن ہو سکا کہ 6 یا 10 افراد کامیابی سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بڑی خاموشی سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 36 افراد شاہ فیصل کالونی کے اندر اس آپریشن کے بعد گرفتار کیے گئے۔ شاہ فیصل کالونی سے ایک سفید گاڑی پکڑی گئی۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ شاہ فیصل کالونی میں کس کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، اور کیا پولیٹیکل کلاؤٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں ٹیررزم کے لیے؟ اور میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مخاطب ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ امریکن کیبلز اور اس کی رپورٹس جو کل ڈان کے اندر پبلش ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی 2-3 پارٹیز کا نام دیا گیا ہے، جس میں کراچی کی ایک بڑی پارٹی کا نام ہے، کہ ان کے پاس پاکستان کے سب سے بڑے ٹیررسٹ ونگز ہیں، ان کے پاس انتہائی ٹرینڈ 10,000 ٹیررسٹ شہر کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ایک ان میں سے اجمل پہاڑی پکڑا گیا جو یوٹیوب پر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 9,999 ٹیررسٹ کہاں پر ہیں؟ اور مجھے یہ بھی جاننا ہے، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، it is my right and it is the right of these people sitting here۔ ہاتھ اٹھا کر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ پاکستان کے اندر وہ سیاستدان جو سیاست کا سہارا لے کر دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر، کیا آپ اس دہشت گردی کو کراچی میں محسوس کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، سچ بتائیے۔ اور جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اس کا مقصد وہ ساتھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کیمرے پہ آتے ہوئے، تو پلیز نہ ڈریے، آپ وہ بہادر جوان بنیے کہ آپ بتائیے۔ میں سب کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، جن کے ہاتھ نہیں ہے، اس کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کراچی میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے۔ 90%، جی بالکل 95%، بلکہ 100% لوگ جو اس آڈینس میں بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ہیز بیکم اے ہاسٹیج ٹو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی۔ اور اگر کراچی ہاسٹیج ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا بنا ہے، محترم چیف جسٹس آف پاکستان، the judges of the Supreme Court of Pakistan, I want you to see this audience in Karachi tonight with a consensus view that they have become hostage
to terrorist activities in Karachi, and whatever you see tonight, I know this August court takes a suo motu action against any crime, against any breakup in the rule of law, against any violation of rule of law. And here I give you evidence of 100% of the citizens sitting here that there is a violation of law in this city. And there are people who have taken the city as their hostage. You should, my advice to you and my request to the Chief Justice of Pakistan, to take a suo motu action and find out the reasons behind the terrorist activity of Ajmal Pahari and defend the interest of these people, their security to life in the city of Karachi. اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو یہ بات بڑا کلیئر کٹ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو چیزوں کا مینڈیٹ ہے: ٹو ڈیفینڈ دی جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان اینڈ ٹو ڈیفینڈ دی انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان. اف ناٹ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسپائی ایجنسیز کے اندر میجر فنکشننگ 30% role of the major intelligence agency and the budgets to the major intelligence agencies are to secure the internal security of Pakistan. Is that security delivered to this nation? Is this security delivered to these people sitting here in this audience? Are the people in Karachi feel safe to express their opinion independently, or they are hostage to the situation where they cannot express their opinion independently? And if this is so, it means there is a state within a state, and that state within a state is not acceptable to the people of Pakistan, is not acceptable to the citizens of Pakistan. And I must tell you that enough is enough. You should take a bold step to secure the life and the security of the people of Pakistan. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میں یہ باتیں کر رہا ہوں. میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں کیجیے گا، اتنا کھل کر نہ بولیے گا. اگر میں یہ کھل کر نہ بولوں تو مجھے اس کراچی کے لیڈر کا نام بتائیے، اس پاکستان کے لیڈر کا نام بتائیے جو کھڑا ہو کر حق بولتا ہو. مجھے بتائیے کہ جب شیخ رشید کراچی ایئرپورٹ پر آتا ہے تو 90 پر حاضری دیتا ہے. پی ایم ایل کیو کا لیڈر آتا ہے تو 90 پہ حاضری دیتا ہے. اور جتنے لیڈرز آتے ہیں سب سے پہلے حاضری 90 پہ دیتے ہیں. کس بات کا ڈر؟ لیڈر لندن میں بیٹھا، حاضری 90 پر. پاکستان کی سیکورٹی لندن سے دے رہا ہے، حاضری 90 پر. پاکستان کی فوج کو کینسل کہہ رہا ہے، حاضری 90 پر. پاکستان کی ISI کو کینسل کہہ رہا ہے، حاضری 90 پہ. خدا